السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کل ایک ٹی وی انٹرویو دیا، اس میں امریکی سازش کا ذکر انہوں نے دوبارہ چھیڑ دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی سازش نہیں۔ پھر بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ایجنسیز کوئی بات بتاتی ہیں کسی فورم پر تو وہ انالیسز نہیں انفارمیشن ہوتی ہے، پھر وہ ماننی پڑتی ہے کہ کیا انفارمیشن۔ ڈی جی ایس پی آر کے انٹرویوز جنرلی جب آپ کا انٹرویوز کوئی جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو ڈومینز کا پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا۔ اس کا مطلب سازش کا سوال یہ پہلے سے طے تھا کہ اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کا ویو تو پہلے سے اس پر ریکارڈ پہ آ چکا ہے۔ پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کب یہ واقعہ ہوا، کب کس نے کیا کہا۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج انہوں نے بھی ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے، وہ ایشو جس سے بہت سا نکل گیا تھا، صرف اب امپورٹڈ گورنمنٹ اور غدار کیا تک رہا تھا، ایک دوبارہ سازش اور انٹرفیرنس، مداخلت اور سازش کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کی بنیاد بنی شیخ رشید صاحب کا ایک انٹرویو، جس میں شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی سروسز چیفز نے یہ بات نہیں کی کہ سازش نہیں ہوئی۔ یہ ایک بنیاد بنی اس چیز کی۔ کیا شیخ رشید صاحب کے سارے پریس کانفرنسز کا جواب دیا جاتا ہے؟ کیا ان کی کئی بھی ساری باتوں کا ڈی جی ایس پی آر جواب دیتے ہیں؟ شیخ صاحب تو ان کے بیان پہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ لیکن اس جگہ پر ان کو آنا پڑا اور یہ کہا انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کل کامران شاہد صاحب کے۔ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں، اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی تمام موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں۔ جی، ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں، سازش نہیں ہے۔ پھر یہ پوچھا مداخلت، کیونکہ ظاہر ہے سازش اگر نہیں ہے تو کیا بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی؟ وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کسی سفیر سے جا کے پوچھ لیں۔ اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا، آپ مداخلت کو اور سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ یہ مداخلت تو سازش بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی۔ دیکھیں، میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ، ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے۔ آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آبویسلی ڈپلومیٹ اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ 27 مارچ وہ دن تھا، اسلام آباد میں جلسہ تھا، عمران خان صاحب نے کاغذ لہرایا اور کہا میری حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ وہ دن تھا 27 مارچ کا جس دن یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوتوں کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی، ملک کے اندر موجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی، باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ یہ پہلا موقع تھا جب عمران خان صاحب نے یہ پبلک فورم پر کہا کہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے صحافیوں کو دعوت دی اور بہت سے لوگوں کو بلا کے وہ خط، اسد عمر صاحب پھر بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب نے یوں کر کے مجھے ابھی یاد اپنی کرسی میں کہا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن یہ خط ہے، اور اس کے پھر مندرجات بتائے گئے کہ اس میں ایکچولی لکھا ہوا کیا ہے۔ پھر نیشنل سیکورٹی کی ایک کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی 31 مارچ کو، 30 مارچ کو صحافیوں کو خط دکھایا، 31 مارچ کو یہ بلائی گئی۔ اگلے دن سے اپوزیشن کی جانب سے بیانات شروع ہو گئے، اگر کچھ ایسا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اپوزیشن کے بیانات اس وقت آنے شروع ہوئے۔ غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، تو آئیں میں چیلنج کرتا ہوں، وہ لیٹر دکھائیں، پوری پارلیمان کو، پوری قوم کو دکھائیں۔ اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے، ثابت کرو۔ دھمکی وزیر اعظم کو نہیں آتی، ملک کو آتی، تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جائے۔ ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، آپ سفارتی تعلقات توڑ کر۔ جب یہ تمام اپوزیشن کی جانب سے انیشل ریاکشن یہی تھا، پھر اس کے بعد کچھ مضحکہ خیز بیانات اس کے بعد آنے شروع ہوئے، جس میں کہا گیا خط ہے ہی نہیں،
خط انہوں نے جو لہرایا خالی کاغذ تھا، یہ انہوں نے خود خط لکھا ہے. کیا فرمایا وہ بھی سننا. وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں، اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا. یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہرا کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادارے کو اور انسٹیٹیوشنز کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا خارجہ پالیسی کو جو نقصان پہنچے سو تو پہنچے. یہ قوم کی مفاد، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. پھر یہ اس قسم کے بیانات بھی ہے کہ خط ہے نہیں. بعد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ آیا جس میں کہا گیا خط ہے، سازش نہیں ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس پاکستان کے اندرونی معاملات میں، یعنی مداخلت کی گئی ہے اور بلیٹنٹ مداخلت ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں. 31 مارچ کو یہ قومی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی. 9 اپریل کو عدم اعتماد کامیاب ہوئی. وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب، ان کے خلاف یہ عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی. جیسے آپ دیکھ رہے تھے اسکرین پر، رات گئے اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا. 9 اپریل کو یہ ہوا. 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلی مرتبہ آفیشلی پریس کانفرنس میں پہلا سوال ان سے if I'm not mistaken پوچھا گیا. انہوں نے بھی کہا سازش نہیں تھی، مداخلت ہوئی تھی. وہی پریس کانفرنس ہے جس میں ڈالر بہت سٹیبل تھا، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. آج ڈالر 205 پہ اور سٹاک مارکیٹ 40,000 پہ تقریباً اوپر جا رہی ہے. نیچے تیزی سے ذاتی کریں آپ نے تیزی سے نیچے پنڈی میں اوپر جا رہی ہے، اسلام آباد میں نیچے. یہ وہ پریس کانفرنس میں کیا کہا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، سنیے گا. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمانڈز دیا جاتا ہے. اب دوسری حکومت آئی، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا. اس مرتبہ پھر مسئلہ وہی خط تھا، وہ سائفر تھا جو آیا گیا. اس میں کہا گیا کہ جو پہلا اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. 22 اپریل کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اعلامیہ میں کہا وہ ٹھیک تھا. پھر یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی. دو مرتبہ اب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 اجلاس ہوئے اور دونوں میں سازش نہیں ہے، مداخلت کو مانا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.